أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ تو ساری ایک ہی دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تھیں، تو پھر قرآن پاک کو کیوں 23 سال لگے نازل ہونے میں؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی؟ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے تو شہزادے بچے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں آپ سب جب قرآن پاک کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یقین جانے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو داعی دین بنا دے تاکہ ہم سب ایک جگہ آخرت میں اکٹھے ہوں، ہم یہ تو کہہ سکیں نا کہ ہم نے کوشش کی تھی۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے کوشش تو کی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کو مصر کا مالک بنا دیا گیا، جبکہ فرعون اپنے انجام کو پہنچا۔ ایک وقت آتا ہے کہ ظالم کے گزر جانے کے بعد مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں، اور قرآن پاک کا نزول تو ہے ہی حق، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا اسے، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ پڑھیں اسے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، عَلَى مُقْسٍ ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اتارا اسے اتارنا جیسے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں قرآن پاک کے نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اب اس تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی؟ دیکھیں، کفار مکہ کو اعتراض تھا نا کہ اگر قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو یہ ایک مرتبہ ہی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا اللہ کی حکمت تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات کے مطابق، یعنی سچویشن کے مطابق رہنمائی ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی مخالفت بڑھتی، کبھی کوئی سوال پیدا ہوتا، یا کبھی کوئی عملی مسئلہ پیش آ جاتا، تو اس کے مطابق آیات نازل ہوتی، جس سے ان کا ایمان مضبوط ہوتا اور تربیت جو تھی مرحلہ وار ہوتی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ پڑھیں اور سنائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تاکہ وہ یاد کریں اور اس پر عمل کریں۔ دیکھیں، اگر پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو اس عظیم پیغام کو سمجھنا اور زندگی میں نافذ کرنا یقیناً مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق اور استعداد کے مطابق اسے آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا خیال رکھا۔ ہم اس مثال کو دیکھیں، ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ہی کلاس میں پورا چیپٹر کروا دیں اور ساتھ ہی سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ یہی چیپٹر اگر چند حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ڈیلیور کیا جائے تو سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کسی چھوٹے بچے کو بھی جب آپ سمجھاتے ہیں تو سارے ادب و آداب اور اخلاقیات ایک ساتھ تو نہیں سکھا دیتے۔ وقت کے ساتھ بچہ انہیں سیکھتا جاتا ہے اور ان پر عمل کرتا جاتا ہے، اور کچھ سالوں میں وہ آپ کے ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کا وقفے وقفے سے نازل ہونا وقت اور حالات کے عین مطابق نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون سمجھ سکتا تھا کہ کس وقت اور کن حالات میں کیا احکامات دینے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107 پڑھتے ہیں۔ کل، فرما دیجئے، آمنو بہی، کہ تم ایمان لاؤ اس پر، کس پر؟ قرآن پاک پر، اولا تؤمنو، یا ایمان نہ لاؤ۔
ان الذین بے شک جو لوگ اوتل علم جنہیں علم دیا گیا من قبل ہی اس سے پہلے اذا یتلا علیہم اوتو علم سے مراد ہے وہ لوگ جو یہودی تھے یا عیسائی تھے جن کو پہلے کتابیں دی گئیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اذا یتلا علیہم جب وہ پڑھا جاتا ہے ان پر یخرون تو وہ گر پڑتے ہیں للاذقان سجدن ٹھوڑیوں پر سجدہ کرتے ہوئے۔ اس آیت میں کفار مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم قرآن پاک پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے قرآن پاک کی سچائی پہ تو کوئی فرق نہیں آئے گا نا۔ قرآن پاک حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے اور حق ہمیشہ حق ہی رہتا ہے، ہوا لوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ دیکھیں لوگ کہیں کہ خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ انسان اپنی محدود عقل سے، اپنی کم علمی سے، اپنی نافہمی سے اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حقانیت کو سمجھ سکیں۔ اب دیکھیں وہ اہل علم کی جو پہلے سے آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی، جب ان لوگوں نے قرآن پاک کو سنا تو اس میں وہی سچائی، توحید، ثبوت اور اخلاقی تعلیمات دیکھیں جن کی خبر ان کی کتابوں اور صحیفوں میں تھی۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں واضح خوشخبریاں تھیں۔ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان کتابوں کا علم رکھنے والے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تکبر نہیں کیا بلکہ عاجزی کے ساتھ سجدے میں گر پڑے ہیں۔ یہاں خاص طور پر ان اہل کتاب کے بارے میں اشارہ ہے جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی بجائے حق کو پہچانا، جیسے بعض نیک علماء نے قرآن پاک کو سن کر فوراً محسوس کیا کہ یہ انسانی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھوڑیوں کے بال سجدے میں گرنا یہ لفظ شدت تاثیر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ فوراً جھک جاتے ہیں اور چہرے کے بل اللہ کے حضور جھک جانا مکمل عاجزی اور انکساری کی تصویر ہے۔ دیکھیں سجدہ صرف جسمانی حرکت نہیں ہے کہ ہم نے سجدہ کر دیا، سر جھکا دیا ہے، بلکہ دل کی عاجزی، قرآن اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف اور اپنی بے بسی کو مان لینے کا اظہار ہے۔ اور ایمان پختہ ہو تو علم انسان کو تکبر نہیں بلکہ عاجزی سکھاتا ہے۔ حقیقی علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے جبکہ جھوٹا علم غرور پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک پڑھ کر دیکھیں، آپ اس کے اثر کو اپنے آپ پر اترتا ہوا دیکھیں گے۔ لفظ دیکھیں اترتا ہوا دیکھیں گے، پہلے جسم پہ اترتا ہے، پھر روح کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 102 108 اور 109 پڑھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب، انکانا بلا شبہ ہے، وعد ربنا ہمارے رب کا وعدہ لا مفعولا یعنی پورا کیا ہوا۔ وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ٹھوڑیوں پر روتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ اور قرآن زیادہ کر دیتا ہے خشوع سجدہ انہیں عاجزی میں، یعنی کہ قرآن پاک پر وہ اور زیادہ ایمان لاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب کے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کی ربوبیت، وحدانیت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، یعنی ہمارا رب ہر نقص، کمزوری، جھوٹ، ظلم اور بے حکمت باتوں سے پاک ہے۔ جب ان لوگوں نے قرآن پاک کی حقانیت دیکھی نا تو ان کے دل سے بے اختیار تسبیح نکلی، گویا وہ کہہ رہے ہوں ہمارا رب سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں کیے گئے تھے، مثلاً آخری نبی کی آمد، حق کے ظاہر ہونے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت مکمل ہونے کی خبر۔ اہل علم جب قرآن سنتے تو پہچان لیتے کہ یہی وہ وعدہ ہے جن کا ذکر پہلے کیا گیا تھا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی ہوتا ہے، وہ صرف بات نہیں ہوتی، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب